السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ بقرہ آیت 139۔ اب جس بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پچھلی آیت میں بیان کیا، یعنی کہ صبغۃ اللہ، دا پرسنالٹی آف اے مین، پرسنالٹی آف دا مسلمس کلرڈ ان دا کلر آف اللہ، مکمل طور پر انسان چینج ہو جاتا ہے جب، تو اس کو کس کس قسم کا مسائل کا سامنا ہوتا ہے اور اس کو کیسے ہم نے سدباب کرنا ہے، یہ آیت ہمیں بتاتی ہے۔ یہاں پر بیسکلی تو بات حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے میسنجر سے کر رہے ہیں، جیوز اور کرسچنس کے بارے میں، کہ وہ لوگ قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ، کیا آپ ہم سے آرگیو کرتے ہو؟ یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ اے میسنجر، آپ ان لوگوں سے، ان جیوز سے کہو جو مخالفت کر رہے ہیں، کہ آپ ہم سے ڈیبیٹ کرو گے، ہم سے آرگیو کرو گے ان چیزوں کے بارے میں، یعنی کہ رب کے بارے میں جو آپ کا اور ہمارا وہی ایک ہی رب ہے۔ اب کرسچنز ہوں یا جیوز ہوں، خدا ان کا ایک ہی ہے، مطلب پہلے اللہ کا لفظ استعمال کرتے تھے یا گاڈ کا لفظ استعمال کرو، تو وہ آپ کا بھی ہے اور ہمارا بھی ہے۔ تو جب کوئی مسلمان مکمل طور پر اللہ تعالیٰ کے راستے پر چلنے لگتا ہے تو اس کو اس طرح کی مخالفت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جب اس کے انداز اور اطوار چینج ہوتے ہیں، وہ نماز کے لیے جاتا ہے، اس کا اندر اور باہر بدلتا ہے، پھر اس کے فیصلے اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کے مطابق ہوتے ہیں، سوسائٹی کے فیصلے سے ڈیٹریکٹ کرتے ہیں، تو وہاں پر لوگ آرگومنٹ شروع کر دیتے ہیں کہ آپ کیا کر رہے ہو، کس طرح سے کر رہے ہو، تو ان کے ساتھ آپ نے کس طرح سے بات کرنی ہے، کیونکہ جب آپ اللہ کے راستے پر چڑھو گے تو لوگوں نے اپنے سے مخالف دیکھ کر آپ کے ساتھ بات کرنی ہے، اور وہ کس طرح کریں گے کہ جرنلی جو چیزیں جو ہیپننگ ہو رہی ہوگی وہ سب آپ سے دریافت کریں گے، اور اس طرح سے بے ڈھنگے سوال بھی کریں گے۔ تو آپ نے ان سے کہنا ہے کہ ہم جب اللہ کے ہو گئے، اپنے رب کے ہو گئے، تو اب ہم نے رب کی ماننی ہے۔ وی ہیو ٹو اوبے اللہ، ہم نے اللہ تعالیٰ کے ہیں تو ہم اللہ کی مان بھی رہے ہیں۔ آپ اللہ کے ہو لیکن اللہ کی مان نہیں رہے ہو، تو اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ تو اعتراض کو ماننا نہیں ہے، سبمیشن، یعنی کہ اسلمتو، جب میں نے مانا تو ادخلوا فی السلم کافہ، تو میں اسلام میں پورا کا پورا داخل ہوا، ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے، ہم مان گئے ہیں، ہم کرتے بھی ہیں اور ہم اس کے رسپانسیبل بھی ہیں۔ آپ رب مانتے ہو، بات پر عمل نہیں کرتے ہو۔ اچھا، دین کا کام کانفیڈنٹ ہو کے کرنا ہے، دلیل کے ساتھ کرنا ہے، اور آنکھیں بند کر کے نہیں کرنا، اور کسی کے کہنے پر ڈر کر چھوڑ نہیں دینا۔ مسئلے پر بات نہیں کرنی، پرنسپل پر بات کرنی ہے، جو قانون اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائے ہیں۔ مختلف مسئلے آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے، کیوں اسلام میں ایسا، کیوں اسلام میں ایسا، کیوں یہ، کیوں وہ، کیوں یہاں پر یہ کیوں ہوا۔ پھر جو اسلام اڈاپٹ کرنے والے ہیں ان کی برائیاں آپ کے سامنے لائی جائیں گی کہ دیکھیے اس کو ڈیفینڈ کرے۔ آپ نے کسی کو ڈیفینڈ نہیں کرنا، آپ نے اصول پہ بات کرنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو اصول دیے ہیں، جو پرنسپل دیے ہیں، اس پہ بات کرنی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس حکمت کو بہتر جانتا ہے۔ اب لوگ بھی اور اللہ تعالیٰ بھی آپ کی ٹالرنس چیک کر رہے ہوتے ہیں کہ کتنے ان کے پاس صبر ہے۔ یہیں پر آگے بتایا گیا وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ۔ اب یہاں مطلب یہ نہیں ہے ہرگز کہ وہ ان کی اپنی ڈوئنگز ہیں، آپ کی اپنی ڈوئنگ، یعنی کہ ان کا اپنا ایمان، آپ کا ایسا نہیں ہے، بلکہ یو ول ہیو وٹ یو ڈڈ، جو آپ کرو گے وہ آپ کو مل جائے گا، اینڈ وٹ وی ہیو ڈن وی ول پے، ہم اپنے کیے کا بدلہ ہم خود لیں گے۔ جو پیچھے آیت 136 میں آیا تھا کونوا ہودن او نصارا، کہ یہودی اور نصارانی ہو جاؤ تو ہدایت پا جاؤ گے، یہاں بتایا جا رہا ہے کہ ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے رنگ بہتر رنگ ہے، اور جب یہ رنگ چڑھے گا تو ہمیں ہدایت مل جائے گی۔ اور وہ کہہ رہے ہیں یو ہیڈ دا آرگومنٹ اباؤٹ گاڈ، ہی از آور ماسٹر اینڈ یور ماسٹر ٹو۔ ماسٹر کیا ہوتا ہے؟ ماسٹر کے پاس 3 کوالٹیز ہوتی ہیں، وہ کریٹر بھی ہوتا ہے، وہ آنر بھی ہوتا ہے، اور وہ آگے پلان بھی کر رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کنٹرول بھی کر رہے ہیں، پلان بھی کر رہے ہیں، کریٹ بھی کر رہے ہیں، اور نیکسٹ پھر وہ آپ کو اس کا حساب بھی لیں گے، اور ہمیں وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، ان کے مخلصین ہو کر رہے ہیں۔ یہاں 3 ٹرمنالوجیز کی بات کی گئی ہے۔ 136 میں کہا مسلمون، کہ پہلے آپ نے مسلم ہونا ہے، مسلم ہونے کے بعد اسلمت للہ، اسلمت یعنی کہ اپنے آپ کو جھکا لینا ہے رب العالمین کے لیے۔ نیکسٹ کیٹیگری ہوگا پھر عابدون، یعنی کہ آپ نے سلیوری میں آ جانا ہے اور عبادت کرنی ہے۔ عبادت روح سے عبادت ہوگی، ہر ایکشن سے عبادت ہوگی، آپ کا ہر احکامات پر ایسے ہی عمل ہوگا جیسے کرنے کا حق تھا، اور آپ کا دل بھی اس کی گواہی دے گا۔ پھر آپ نے مخلصین، سنسیئرٹی کے لیول پہ آ جانا ہے، سنسیئر ہو جانا ہے اس کے بارے میں۔ آپ سنسیئرٹی، آپ اور میں بہترین طریقے سے جانتے ہیں کہ مخلص کیا ہوتا ہے، کس طرح سے ہم مخلص ہو سکتے ہیں۔